جامع اسلامیہ کی اساس اور بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر استوار ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کو جمیع معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے اوامر کو فرائض، واجبات، مستحبات اور سنن کی طرف، اور منہیات کو حرام اور مکروہ کی طرف تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر مکروہ کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ اور مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کا معاملہ بھی منہیات میں سے ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صریح فرمان موجود ہے، فرمایا جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی فلا شیء لہ، اس کے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ اب محدثین نے اس کو جب روایت کیا تو منقولات کے اندر دیگر روایتوں کے اندر جو الفاظ کا تھوڑا فرق ہے وہ یہ ہے، بعض روایتوں کے اندر فلا شیء لہ کے الفاظ ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر فلا اجر لہ کے الفاظ ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر فلا صلاۃ لہ کے الفاظ ہیں۔ اب اس فرمان کو سمجھنے کے لیے جب ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا معمول دیکھتے ہیں، اپنا عمل مبارک دیکھتے ہیں، تو نجاشی کے جب وصال کی خبر پہنچتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو ساتھ لے کر عیدگاہ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرماتے ہیں تو آپ کا جنازہ بھی مسجد میں نہیں پڑھا جاتا۔ اس سے آگے چل کر جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل کو دیکھتے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے، جنازے کا وقت آتا ہے تو ام عائشہ صدیقہ جو ہے وہ صحابہ کو مسجد میں جنازہ لانے کا کہتی ہیں، تو صحابہ کرام انکار کرتے ہیں، مسجد میں جنازے کو نہیں لاتے۔ وہ کہتی ہے میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، سرکار نے مسجد میں جنازہ پڑھا، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ مسجدیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں ہیں۔ اور اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ صحابہ میں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی کراہت معروف تھی، اسی لیے انہوں نے انکار کیا، ورنہ صحابہ کبھی بھی ازواج مطہرات کے حکم کا انکار نہ کرتے۔ آگے اور یہ جو نماز جنازہ، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت رابطہ یہ ہے کہ آپ نماز جنازہ مسجد کے باہر پڑھایا کرتے تھے۔ بسا اوقات مسجد میں پڑھائی، جیسے کہ ابن بیدہ کی نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھائی، لیکن یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور عادت نہیں تھی، جیسا کہ اس کو زاد المیعاد کے اندر ابن قیم نے بھی نقل کیا ہے، اور حضرت اور محمد عبد القادر عطا وہ اس حوالے سے بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن بیدہ کے علاوہ کوئی ایسی روایت نہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھائی ہو، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد سے باہر نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس سے آگے چل کے جب ہم صحابہ کا مزید انداز دیکھتے ہیں تو جس کو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے انداز کو المصنف ابی شیبہ کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، اور حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ سال تابی وہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، تو کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کو مسجد کے سوا کہیں جگہ نہ ملی، تو آپ لوٹ گئے، نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ صحابہ کا یہاں تک انداز تھا کہ صحابہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھتے، بلکہ بغیر نماز جنازہ پڑھے ہی واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ بھی جنت البقیع میں پڑھایا جاتا ہے، اور پڑھانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں، اور شریک ہونے والوں میں جلیل القدر صحابی، فقیہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ اور آگے چل کے جب ہم بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی کرتے ہیں تو آپ بھی مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ قبرستان کے ساتھ جگہ جو ہوتی وہاں نماز جنازہ ادا فرماتے۔ اور آپ کے حوالے سے جو علامہ ابن نجار اور علامہ ابن ضیاء حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات لکھی ہے بڑی قابل غور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ میں مسجد نبوی کے دروازوں میں زنجیر لگا دوں، اور پھر آپ نے ایک دروازے پر زنجیر لگائی اور باقی دروازوں پر نگہبان بٹھا دیے۔ ان کا کام کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا کام یہ تھا کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ یہ انداز تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل تھا، یہ صحابہ کا عمل تھا، یہ تابعین کا عمل تھا۔ اس لیے ہمیں بھی اب مسجد کے اندر چاہے میت ہو، چاہے میت مسجد کے باہر خارج مسجد میں ہو، دونوں صورتوں میں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ اور
اور یہ منع کس حد تک ہے، یہ فرائض واجبات اور اس اعتبار سے کیونکہ یہ منع منہیات میں سے ہے، تو اب یہ منع حرام ہے یا مکروہ ہے، تو اس کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مکروہ کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو مطلقاً منع کا قول ہی کیا ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے مکروہ نہیں لکھا۔ اور آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکروہ، اب مکروہ کون سا ہے، مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہ ہے، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علامہ قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس قول کو کراہت تحریمہ کی طرف منقول کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت اسلامیہ کی پاسداری کرتے ہوئے ایسے معاملات سے دور رہیں کہ جس کے اندر شریعت کا خلاف ہوتا ہو۔ اس لیے ہمیں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے سے پرہیز کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو نا احکام اسلامیہ کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ